نانا. وہ مہیا یہ ہماری پہلی مجلس آج یکم محرم کو من اللہ الی اللہ کے عنوان پر ہدیہ سماعت ہے. میں آپ حضرات کے تعاون اور محبتوں پر آپ کا شکر گزار ہوں اور احسان مند ہوں کہ آپ حضرات ہمارے منتظمین سے اور مجھ سے خصوصیت کے ساتھ اس تنگی وقت کے باوجود بھی خصوصی تعاون فرما رہے ہیں. میں نے اس عشر محرم میں ان مجالس کے دوران محمد و اہل بیت محمد کے فائدے اور ان کے صدقے سے جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ لفظی اعتبار سے اور اپنے عنوان کے اعتبار سے تو صرف دو لفظی ایک جملہ ہے من اللہ الی اللہ، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف، لیکن معنوی اعتبار سے اور اپنی گہرائی اور گہرائی کے اعتبار سے پوری تعلیمات اسلامی پر اور پوری حیات انسانیت پر محیط ہے یہ جملہ کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے. سلامت ہے. اور انسان اگر اپنی زندگی میں اپنی حیات ان تعلیمات معصومین کو اور تعلیمات انبیاء ماسبق اور تعلیمات خاتم النبیین کو مشعل راہ بنا کر من اللہ اپنے آپ کو سمجھے تو الی اللہ کی زندگی بسر کر سکتا ہے. جو اپنے آپ کو من اللہ ہی نہیں سمجھ رہا وہ زندگی بھی الی اللہ والی نہیں گزارے گا. جو اس زندگی کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتا، اللہ کا فضل نہیں سمجھتا، اللہ کا کرم نہیں سمجھتا، اس کی عطا نہیں سمجھتا، جو اس زندگی کو اپنی زندگی سمجھتا ہے وہ اس زندگی کو اپنے مزاج کے مطابق گزارے گا، اور جو اس زندگی کو اس کی امانت سمجھتا ہے وہ اس زندگی کو اس کی رضا کے تحت گزارے گا، اس کی مرضی کے تحت گزارے گا، مرضی مولا کے تحت گزارے گا. اور جان محترم پروردگار عالم نے اس انسانیت کے کارخانے میں بشریت کے اس پورے نظام میں جس مخلوق پر فخر فرمایا اس مخلوق کو انسان کہتے ہیں. وہ کروڑا مخلوق کا خالق ہے، ہر مخلوق کا وہ خالق ہے. جو بھی مخلوق ہے وہ خود بخود نہیں پیدا ہوئی، اس کا خالق کوئی ہے اور خالق سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے. سلامت ہے جناب. یہ ایک فیصلہ کتنی مخلوقات ہیں کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں کر سکتا، کوئی گر نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا اس کی مخلوقات کا، اس کی تخلیقات کا. سمندروں کے نیچے کتنی مخلوقات ہیں، زمین کے دفینوں میں کتنی مخلوقات ہیں، فضاؤں میں کتنی مخلوقات ہیں، خلاؤں میں کتنی مخلوقات ہیں، قرۂ جماد میں کتنی مخلوقات ہیں، قرۂ باد میں کتنی مخلوقات ہیں، قرۂ جبروت میں کتنی مخلوقات ہیں، قرۂ جمود میں کتنی مخلوقات ہیں، قرۂ نور میں کتنی مخلوقات ہیں. کوئی اس کا ایسا نہیں کر سکتا، کوئی اس کو محدود نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ کی مخلوقات کی تعداد کیا ہے. ایسا محترم سوچنا صرف اس بات پر ہے کہ کروڑا مخلوق کا خالق، ارب مخلوق کا وہ خالق اتنا بے نیاز ہے اپنی قوت تخلیق سے کہ اس نے پہاڑ جیسے بلند قامت پر مخلوقات بھی پیدا کی ہیں اور حشرات الارض جیسے قلیل القامت کیڑے مکوڑے کا بھی وہ خالق ہے. لیکن اتنا بے نیاز ہے وہ اپنی قوت تخلیق سے کہ اس نے نہ پہاڑوں کی بلندی پر کبھی فخر کیا،
बहुत तवज्जो दोस्तों, न आफ्ताब व महताब की ताबारियों पर कभी फख्र किया, न सितारों अंजुम की तादाद पर कभी फख्र किया, न आसमान के इस वसी शामियाने को सजाकर उसने फख्र किया, न जमीन के इस फर्श को बिछाकर उसने फख्र किया, न मौत दर मौत बेअंत समंदरों की गहराइयों से उठने वाले जवार भाटा पर उसने फख्र किया, न दरियाओं की रवानी पर उसने फख्र किया, न गुलिस्तान पर उसने फख्र किया, न मौसमों के तगय्युरात पर उसने फख्र किया, न इंसानों के, न इस मखलूकात की किसी किस्म और किसी नस्ल पर उसने फख्र नहीं किया। उसने अगर कहीं फख्र किया है पूरे कुरान में उस बेनियाम खालिक ने, तो वो फख्र किया इंसान की तखलीक पर। यानी आप जरा सा अगर मुतवज्जे हो आज की तमहीदी गुफ्तगू पर जो इस उन्वान के तहत है, मेरे दाख उन्वान के तहत, कि सारी चीजें, सारी मखलूकात जिनकी तफसीलात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, ये सारी मखलूकात मेरा ला ही है। लेकिन अल्लाह मुहतरम उस बेनियाज परवरदिगार ने कभी भी अपनी इन मखलूकात को न काबिल तज़किरा समझा है, न इनकी कोई जमानत ली है, न इन पर कोई फख्र किया है, बल्कि उसने अगर अपनी तमाम मखलूकात पे, यानी अगर आम इस्तिलाह में महदूद इल्म रखने वाले या महदूद साइंसी उलूम रखने वाले अब तादाद मुकर्रर कर रहे हैं कि साहब एक आलम नहीं है बल्कि 18,000 आलम है और हर आलम में मखलूक मौजूद है, तो फिर इसी से तयन कर ले इंसान कि 18,000 आलमों में 18,000 किस्म की मखलूक तो होगी ना। बड़ी तवज्जो दोस्तों, 18,000 अगर आलम है तो एक आलम में कितनी किस्म की मखलूकात हैं, तो 18,000 आलमों में कितनी मखलूकात होगी। ये हमारा तरक्की याफ्ता इंसान तो अभी अपनी सारी तरक्याती कोशिशों और जद्दोजहद के बावजूद भी अभी तक एक आलम का सुराग नहीं पा सका, एक आलम को नहीं जान सका कि एक आलम की हुदूद क्या है, उसकी समत क्या है, उसकी तारीख क्या है, उसका जोग्राफिया क्या है, उसकी हद क्या है, उसकी सरहद क्या है। याद रखें कि अगर हम मौजूदा साइंसी फलसफे के तहत इस तरक्की याफ्ता दुनिया के 18,000 आलमों के वजूद ही को तस्लीम करें, तो याद रखें एक आलम आलमी नहीं कहलाता, 18,000 आलम मिले तो आलमीन बनता है। ये आज का सारी तरक्की याफ्ता इंसान, ये चांद पर कमंदे डालने वाला, ये मरीख पर कमंदे डालने वाला, ये शख्सी तवानाई से सारी कुव्वतें हासिल करने वाला इंसान, जो अपने इल्मी इर्तका के तमाम तर मरहले अपनी अपनी अक्ल, इल्म और तजर्बे के तहत तय करता चला जा रहा है, अभी तक एक आलम के सरबस्ता राज इसकी आंखों के सामने जाहिर नहीं हुए। 18,000 आलमों का अभी तसव्वुर है कि 18,000 आलम हैं और इन 18,000, बड़ी तवज्जो, इन 18,000 आलमों में मखलूकात मौजूद है। ये 18,000 आलम मिले तो आलमीन बनता है। तो जाने मोहतरम, हजारों बरस की इंसानी इल्मी तहकीक और तरक्की के बावजूद इंसान अभी एक आलम की हकीकत मालूम नहीं कर सका, उसकी मखलूकात का शुमार नहीं कर सका, उसकी मखलूकात तक पहुंच नहीं सका। तो 18,000 आलम मिलकर तो आलमीन बनता है। ये इंसान जो एक आलम में रहता है, जहां तक ये पहुंच सका है वहीं तक तो सहूलतें पहुंचा रहा है, रोशनी वहीं तक जा रही है जहां तक ये इंसान पहुंचा है, पानी वहां तक जा रहा है जहां तक इंसानी आबादी पहुंच रही है। इंसान अपनी तमाम बुनियादी जिंदगी की सहूलतें वहां तक पहुंचा रहा है जहां तक इसके इल्म में है कि जहां सहूलतें दरकार हैं, यहाँ अल्लाह की ये मखलूक रहती है, इसे ये सहूलतें देना चाहिए। तो ये 18,000 आलम जब अभी इसके लिए पर्दे गैब पे है, तो उन आलमों में रहने वाली सारी मखलूकात भी तो इसके निगाहों के सामने नहीं है, अब की अपनी इसकी निगाहों से ओझल है। ऐसा में मुहतरम 1400 बरस की तरक्की के बाद इंसान 18,000 आलमों का ताजुब तो कर सकता है, लेकिन 18,000 आलमों में रहने वाली मखलूकात का ताजुब नहीं कर सका, उनकी हैयत का ताजुब नहीं कर सका, उनके तर्ज जिंदगी का ताजुब नहीं कर सका, उनकी जबान का ताजुब नहीं कर सका, उनकी जरूरियात का ताजुब नहीं कर सका। तो ये 18,000 आलमों में जो मखलूकात रहती है, जब ये इन मखलूकात की जिंदगी और हैयत जिंदगी और जबान और लिसान और इनकी जरूरियात का ताजुब नहीं कर सका, तो ये सारा तरक्की याफ्ता इंसान उन आलमों के लिए सबब रहमत कैसे बनेगा, उनकी जरूरियात कैसे पूरी करेगा। ये अल्लाह का रसूल है कि जिस पर आज से 1400 बरस पहले ये ताज परवरदिगार ने सजाया कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे हबीब, हमने आपको अरब व अजम या एक आलम के लिए नहीं
बल्कि आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप कहते हैं कि मेरे नबी को इस आलम के गैब की खबर नहीं है। अगर इस आलम के गैब की खबर नहीं है तो वो आलमीन जो आपकी निगाहों से पोशीदा है, उन आलमीन के लिए ये रहमत कैसे हो गया? तवज्जो है ना ज़रा मतलब साहब है ना मोहम्मद एक मिनट और सवाल भेजे बाबा। ये है वो बुनियादी नुक्तेगा, इसे देखना चाहिए, इसे समझना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए कि ये इंसान अपनी सारी तरक्याती जद्दोजहद के बावजूद जहां पहुंचा है वो अभी मुश्किल तमाम एक आलम है और उस एक आलम का भी अभी अहाता नहीं हो सका, उसे पूरी तरह इंसान डिस्कवर नहीं कर सका। रोज तजर्बे कर रहा है, रोज तजर्बे कर रहा है। इंसान का तजर्बे करना उसके इल्म के नाक़िस होने की दलील है। तवज्जो दोस्तों, इंसान का तजर्बे करना, मुशाहिदे करना और तजर्बात और मुशाहिदात से अपने इल्म और यकीन में इजाफा करना इस बात की दलील है कि उसके इल्म की बुनियाद नफ्स पर है। इसलिए कि इल्म का इर्तका बजाते खुद इल्म के नाक़िस होने की दलील है। तरक्की वही इल्म करेगा ना जिसकी बुनियाद में नफ्स होगा। जो फरमाए जुमले पर जरा सा ये तमहीदी मरहला आज की मजलिस में अगर पहलो और दामन वक्त की गुर्बत और गुंजाइश भी आपके पेश निगाह है कि मैं तफसीलात में जा नहीं सकता, लेकिन इतनी बात जरूर आपकी खिदमत पेश करूंगा कि ये इंसान जो अपने तजर्बात की रोशनी में मुख्तलिफ उलूम के इर्तकाई सीने और इर्तकाई पायदान तय कर रहा है, इस इंसान का अपने इल्म की सैरगाह में मुसलसल आगे बढ़ना इस बात की कुदरती दलील है कि ये पहले पीछे था, इस तजर्बे के बाद 2 कदम आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा। ये मुसलसल इसका इल्मी दुनिया का सफर और इसका इर्तका इस बात की दलील है कि बुनियाद नफ्स पर है, तजर्बात पर है और तजर्बात गलत भी होते हैं, तजर्बात सही भी होते हैं। अगर हर तजर्बा सही होता, लोग कहते हैं साहब तजर्बे कभी गलत नहीं होते, भाई तजर्बे अगर गलत नहीं होते तो फिर हर तजर्बे के बाद किसी शय की ईजाद करने वाला इंसान दूसरे तजर्बे से उस शय को मुस्तरद क्यों कर देता है? सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। दूसरा तजर्बा मैं एक तजर्बा किया, उस तजर्बे से कहा कि ये चीज इस मर्ज का इलाज है, एक दवा बनाई, एक तजर्बे से कहा कि ये इस बात का इलाज है, उसके बाद दूसरा तजर्बा हुआ, कहा कि नहीं इसके ये साइड इफेक्ट है, इसलिए ये नहीं बल्कि ये शय इंसानी हयात के लिए सेहतमंद है और जरूरी है। तो आपने देखा और गौर किया कि तजर्बात भी चूंकि उसी नाक़िस इल्म की बुनियाद पर हो रहे हैं ना, तो कमाल इल्म की मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान सिर्फ तजर्बों का सहारा ले रहा है। परवरदिगार आलम ने इंसानी हिदायत के लिए जो मासूमीन भेजे हैं, जो हादी भेजे हैं, जो मिर्जा हादियाने बढ़त आए हैं, वो तजर्बाती इल्म लेकर नहीं आए। तवज्जो है, वो नहीं अभी आपने गौर नहीं किया जुमले पर, आप जैसा बालिदा मजमा इसको खूबसूरत अंदाज में कबूल करता। मैं इसे फिर दोहराता हूँ, मासूमीन, अंबिया और रहनुमायाने बढ़त तजर्बाती इल्म लेकर नहीं आए। इन्होंने तजर्बों की रोशनी में अपने कवानीन वज़ा नहीं किए, तजर्बात की रोशनी में हिदायत नहीं की। अल्लाह यानी अल्लाह की जानिब से अल्लाह जितने भी अंबिया और हादिया ने बढ़त आए हैं, इन्होंने कमाल इल्म की मंजिल से हिदायत की है। आज तक आदम से लेकर ईसा अला नबीना तक कोई नबी, कोई मासूम, कोई हादी, कोई रसूल, कोई साहिब किताब, कोई साहिब शरीयत ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने एक इल्मी फैसला देने के बाद उस इल्मी फैसले को वापस लिया हो ये कहकर इसमें ये नक्स रह गया है, इसमें ये ऐब रह गया है, इसमें ये कमी रह गई है, इसमें क्या अल्लाह ने उनके किसी फैसले पर ये तरकीब फरमाई हो कि मेरे नबी तुमने ये गलत किया है, मेरे हबीब तुमने ये गलत किया है, मेरे कलीम तुमने ये गलत किया है, मेरे ईसा तुमने ये गलत किया है, मेरे सुलेमान इसको यूं कर लो, मेरे दाऊद इसको यूं कर लो। अल्लाह जिन्हें मिनल्लाह भेजता है और हिदायत बशरियत के लिए भेजता है, उन्हें कामिल बनाकर भेजता है। वो अपने फैसलों पर नजर सानी नहीं करते, इसलिए कि वो इस दुनिया में आकर इल्म हासिल नहीं करते हैं, बल्कि मिन जानिब अल्लाह और मिन अल्लाह इल्म लेकर आते हैं। हमारा बच्चा पैदा होने के बाद तालिब इल्म कहलाएगा और तालीम से
فارغ ہوگا تو وہ اہل علم کہلائے گا، لیکن جو من اللہ حاضی ہوگا وہ جھولے میں اعلان کرے گا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بابا سے بلند فرماتے ہیں تو جو ہے نا اس بات، لیکن جو من اللہ ہوگا حاضر، جو اللہ کی جانب سے ہوگا، بڑی توجہ اس جملے پر، وہ کبھی اس کے زندگی کے سن و سال کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے علم و فضل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جناب عیسیٰ جھولے میں اعلان کر رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اعلان کیا نا آپ نے من اللہ ہونے کا، توجہ صلوات بھیجے نا محمد اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ اعلان کیا آپ نے من اللہ ہونے کا، اب دعوی علم جتنا بھی ہے وہ من اللہ کی روشنی میں ہے۔ انی عبداللہ، اللہ کا عبد ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا، یعنی اپنی نسبت پہلے اللہ سے دے دی۔ اور کن سے کہا؟ کن سے کہا؟ یہودیوں سے کہا، اعتراض کرنے والوں سے کہا، معترضین سے کہا، جنہوں نے ان کی ماں پر اعتراض کیا تھا ان سے کہا، جنہوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا ان سے کہا۔ کلام کس سے کیا؟ جناب عیسیٰ نے یہودیوں سے، یہودیوں کی گود میں آ کر کلام نہیں کیا۔ یا علی توجہ کروا لیں، یہودیوں کی گود میں آ کر اعلان کی نہیں کیا، جھولے میں لیٹے لیٹے اعلان کیا ہے، جھولے میں لیٹے لیٹے۔ اور یہودیوں کا اعتراض کیا ہے کہ مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارے باپ ایسے، نہ تمہاری متفقہ ہے یہ مسلمانوں کے درمیان یہ جملہ پوری تاریخ میں کہ مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارے باپ ایسے تھے۔ نہیں غور کر رہے آپ، نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارے باپ ایسے تھے، پھر یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ ارے یہودی ہیں مگر اتنی شرافت ان میں موجود ہے کہ وہ معصوم کی ماں اور باپ پر اعتراض نہیں کر رہے۔ توجہ ہے نا جانا محترم، صلوات کے جناب بابا کے بلند۔ آپ ان کے جملوں کی شرافت کو دیکھیں نا، مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارے باپ ایسے تھے، یعنی اعتراض کرنے سے پہلے مریم کے ماں باپ کی شرافت کا اعلان کر دیا۔ جو بھی غور نہیں کیا میں جس پس منظر میں کہنا چاہ رہا ہوں جملہ، اس کی گہرائی پر ذرا سا آپ توجہ فرما لیں تو شکر گزار ہوں گا۔ مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارے باپ ایسے تھے، حالانکہ اعتراض بڑا کھلا ہے، اعتراض بڑا واضح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مریم کے ماں باپ کی شرافت کا اعلان کر رہے ہیں، حالانکہ مریم پر ایمان نہیں رکھتے، مریم کا کلمہ نہیں پڑھتے، مریم کے دین میں نہیں ہے، مریم کے دین میں نہیں ہے، مریم کے دین پر نہیں ہے، مریم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ مریم پر ایمان نہ رکھنے کے باوجود بھی مریم کے ماں باپ کی شرافت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو احسان محترم میدان حشر میں ایمان کے ساتھ ساتھ کردار بھی جانچا اور تولا جائے گا۔ یہودی بھی آئیں گے جو کہیں گے پہلے والے ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مشرک ہیں، ہمیں جہنم میں ڈالنا کہ ہم نے مریم پر اعتراض کیا تھا لیکن مریم کے ماں باپ پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہ جو کلمہ پڑھنے والے آ رہے ہیں تیرے حبیب کے، ذرا ان سے پوچھ لے کہ ان کا کیا خیال ہے تیرے نبی کے ماں باپ کے بارے میں؟ توجہ ہے نا دار محترم؟ یا علی یا ہمارا سلامت رکھے۔ آپ کی اس توجہ پر، لیکن ایک یہ میرے اللہ کا یہ ایک معاملہ ذرا سا اور طے کریں تو یہ بات اور زیادہ خوبصورت انداز میں واضح ہوگی، اور وہ یہ کہ مریم نہ تمہاری ماں ایسی نہ تمہارے باپ ایسی، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ اللہ کے اعتماد معصومہ اپنے معصوم بیٹے پر
पाको पाकीज़ा बीवी अपनी पेशानी इस्मत पर शिकन डाल के कहती है, ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? उस बच्चे से पूछो। अब आपको जागना है और बेदार होना है। जुमला बस मुझे आज की मजलिस में यही कहना है। मुझसे क्या कह रहे थे? इस बच्चे से पूछो जो झूले में पड़ा हुआ है। सीधे बच्चे के पास चले गए। इतने बेवकूफ थे, इतने अहमक थे, इतने पागल थे, किसी एक यहूदी ने भी एतराज नहीं किया। मरियम कैसी बातें करती हो, ये बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, पर पैदा होने वाला बच्चा भी कहीं बोलता है। और फिर मरियम कैसी बातें करती हो, शरीयत में तो वैसे भी बच्चे की गवाही माँ के हक में मानी नहीं जाती। तवज्जो है ना जरा मोहतरम, सवाब है जरा मोहम्मद, हाय 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 नारा हैदरी। जैसी साहब अगर आप नारा नहीं लगाएंगे तो फिर तो बात में बनेगी। नारा आप लगाएं, नहीं आप नारा लगाएं फिर मैं आगे बोलूंगा। बड़ा सलामत रखे, यहाँ की मदद कहने वालों को इतनी बड़ा सलाम देते मोहम्मद जुमला कह रहा हूँ। बड़ा सलामत रखे, ये है वो मंजिल। इतने बेवकूफ है? नहीं, बेवकूफ नहीं है, अपनी किताबों से आगाह है, अपनी किताबों के आलिम हैं, अपनी किताबें पढ़ी हैं। इंजीली तो नहीं पढ़ी, बाकी किताबें तो पढ़ी हैं। बड़ी तवज्जो दोस्त। चले गए झूले के पास, बातें आपको सुना हुआ है, मुझे सिर्फ जुमला करना है इसमें कि जैसे झूले के करीब गए हैं, जनाब ईसा को मुसलमान मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जनाब तमाम मुसलमान भाई मेरे इस मोहब्बत के पैगाम को सुने। सारे मुसलमान भाइयों के लिए मैं ये मजलिस पढ़ रहा हूँ। इस पैगाम को देखें कि कोहनियों के बाद जनाब ईसा उठ बैठे और खिताब कर रहे हैं यहूदियों से, उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। इन्नी अब्दुल्ला, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, उसने मुझे अता कर दी है किताब, अता करेगा नहीं, मुझे किताब दे दी है, मैं किताब समेत आया हूँ, मैं किताब समेत आया हूँ। अकल के अंदर नबी कोई दो दफ्तियों के दरमियान कंपाइल्ड बुक बगल में लेकर पैदा नहीं होता। किताब इस किताब का नाम नहीं है जो तुम मस्जिद के ताक में रखते हो। मासूम के पास किताब मासूम का सीना हुआ करता है। तवज्जो है ना जान मुहतरम, सलावत है बाबा से बना और शुक्रगुजार आपकी तवज्जो का मतलब ये है वो मंजिल है। इन्नी अब्दुल्ला, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब अता की, वजअलनी नबिय्या, अल्लाह, और अभी से मुझे नबी बनाया है। नबी बनाएगा नहीं 40 वर्ष के बाद, क्योंकि मैं ईसा हूँ, मैं नबी हूँ, झूले ही में नबी हूँ। तो जो मिनल्लाह होता है वो झूले ही में सब कुछ होता है। तवज्जो है ना, गौर ही नहीं किया, गौर ही नहीं किया। सलामत रखे। जो मिनल्लाह होता है, अल्लाह तो हम दूसरे मरहले में करेंगे ना, जो मिनल्लाह होता है वो झूले ही में सब कुछ होता है। आप आसमानों पे जाकर अली का नारा लगाएंगे अगर मैंने दूसरा जुमला कह दिया। जो मिनल्लाह होता है वो जवान होने का इंतजार नहीं करता, ताकतें आने का इंतजार नहीं करता, कुव्वतें आने का इंतजार नहीं करता, वो झूले ही में ऐलान कर देता है कि मैं मिनल्लाह हूँ। ऐसा मतलब यहूदियों को देखकर ईसा कोहनियों के बाद झूले में उठकर यहूदियों को लाजवाब कर देते हैं, ऐलान करते हैं कि मैं मिनल्लाह हूँ, मैं मिनल्लाह हूँ। झूले भी में ऐलान किया है, तो जो झूले में अपने मिनल्लाह होने का ऐलान कर दे, समझ लो वो मासूम है, उसे दुनिया में आकर मर्तबे हासिल नहीं करना है, उसे वहीं से सारे मर्तबे देकर भेजे गए हैं। मगर फर्क ये है कि वो ईसा था जो खाने काबा के बाहर पैदा हुआ था। अरे अगर खाने काबा के बाहर पैदा होने वाला बच्चा झूले में यहूदियों से गुफ्तगू कर सकता है, तो खाने काबा के अंदर पैदा होने वाला बच्चा झूले में कर रहे अजर को तो क्यों नहीं कर सकता?
کی طرف سے میں اللہ کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتابت رکھی ہے, اس نے مجھے نبی بنایا ہے. اپنے وقت اگر گنجائش ہو تو میں ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور آپ حضرات ماشاء اللہ جس دن مجھ سے محبت فرما رہے ہیں پابندی وقت کے سلسلے میں میری بہت معتمانہ گزارش ہوگی, اگر ٹھیک 8 بجے میں آغاز تقریر روز کر دیا کروں تو زیادہ سے زیادہ وقت رہے گا. یہ جو ذہن پر ایک پوری ٹینشن رہتی ہے نا وقت کی زنجیر اور مضمون, ظاہر ہے کہ آپ جیسے بالیدہ نظر ذہنوں میں جب مضمون سامنے آئے گا تو جی چاہتا ہے کہ گفتگو بڑھتی چلی جائے. اس لیے ذرا تھا ان 8-9 دنوں میں اگر آپ پابندی فرما لیں, رحمت فرما لیں, احسان ہوگا مجھ پر بھی, منتظمین بارگاہ پر بھی. میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں گا. اس جملے پر صرف غور کریں کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور ابھی سے درجہ نبوت پر فائز کیا ہے. صاحب یوں سمجھیں آپ کہ تقریر ہوگی میری ختم. ایک سوال کر کے میں ملتوی کر رہا ہوں بات کو کر پر, لیکن یہ سوال اتنا ہے کہ آپ کل تک انتظار کریں گے اس کے جواب کا انشاءاللہ. آپ اس جملے کو بہت فرمائیں کہ یہ یہودیوں نے جو جناب مریم سے سوال کیا تھا وہ ان کے کردار سے متعلق تھا یا عیسیٰ کی نبوت سے متعلق تھا؟ بس یہ سوال. ان کا جو اعتراض تھا وہ تو یہ تھا کہ مریم یہ بغیر باپ کے بچہ کیسے آیا؟ تو جناب عیسیٰ کو چاہیے یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ بھائی میں حکم خدا سے پیدا ہوا ہوں, میں امر اللہ ہوں, میں روح اللہ ہوں, میں من اللہ ہوں, میں الی اللہ ہوں. میری ماں پاک ہے, میری ماں طاہرہ ہے, میری ماں پاکیزہ ہے. یہ کہنا چاہیے تھا نا, اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دینا چاہیے تھی نا. ماں کے متعلق تو ایک جملہ بھی نہیں کہہ رہے, اپنے متعلق کہہ جا رہے. سوال دیجیے محمد عالم. ماں کے متعلق تو ایک بات بھی نہیں کہہ رہے, ایک لفظ نہیں ہے آیت میں یا کسی تفسیری نوٹ میں, مسلمانوں کی کسی قرآن مجید کی کسی تفسیر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں جناب عیسیٰ نے یہ کہا ہو کہ میری ماں پاک ہے, میری ماں پاکیزہ ہے, ان پر اعتراض نہ کرو, میں حکم خدا سے پیدا ہوا ہوں, میں اللہ کا عمل لے کرنے. ایسی کوئی بات نہیں کی. اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. بھائی آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ کی ماں کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تشریف کیسے لے آئے. اور مسجد و امام بارگاہ اللہ کے طرف دیوار انشاءاللہ اس تاریخی جملے کو اس غازی عباس کے علم کے صفحے میں یاد رکھیں گے جو میں آپ کے خوبصورت ذہنوں کی درد کر کے جا رہا ہوں آج کی مجلس میں. اجداد محترم مولا آپ کو سلامت رکھے, بزرگ مجھے دعائیں دیں گے اور نوجوان اپنے جذبے ایمانی پر فخر کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ جناب عیسیٰ کہہ کیا رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور ابھی سے درجہ نبوت پر فائز کیا ہے. اور یہ یہودی اتنے بیوقوف ہے کہ عیسیٰ کا جواب سن کر اتنے مطمئن ہوئے کہ آج تک جناب مریم پر کوئی اعتراض نہیں کیا. سب انہیں ہولی لیڈی مانتے ہیں, سب انہیں مقدس بیوی مانتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں کرتا. آج تک چپ ہے, آج تک چپ ہے, آج تک چپ ہے, آج تک چپ ہے. عیسیٰ کے جواب سے اتنے مطمئن ہے. عیسیٰ کی نبوت کو یہودی نہیں مانتے مگر مریم پر اعتراض آج بھی نہیں کر رہے, اتنے خاموش ہیں. آخر وجہ کیا ہے بھائی؟ یہودیوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ مریم کے پاس لڑتے ہوئے پہنچ جاتے. مریم کہاں بچے کے پاس ہمیں بھیج دیا تھا. ہمارا سوال کچھ ہے, جواب وہ کچھ اور دے رہا ہے. ہم پوچھ رہے ہیں کہ بغیر باپ کے یہ بیٹا آیا کیسے؟ وہ اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے, وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے. تمہاری صفائی میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, لیکن یہودیوں کا چپ ہونا پورے مجمع کی توجہ والا نظر بد سے محفوظ رکھے. اجداد محترم, یہودیوں کا آج تک خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہودیوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جب عیسیٰ اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں تو جو بچہ پیدائشی نبی ہو اس کے ماں باپ عیبدار نہیں ہوا کرتے. یعنی اتنی غلط سوال دیتے ہو محمد علیہ محمد, یہ ہے وہ طریقہ. بڑا سلامت رکھے. ایک بڑا بہت سلامت دیتے باؤ. انی عبداللہ, میں ہوں اللہ کا بندہ, اس نے مجھے عطا کی ہے کتاب. کس سے کلام کیا ہے بھائی؟ آپ آمدہ ہو گئے تو میں ایک جملے کا اور اضافہ کر رہا ہوں.
کل انشاءاللہ کروں کہ کس سے کلام کر رہے ہیں؟ معترضین سے، جو اعتراض کر رہے ہیں پاکیزہ بیوی کے کردار پر، ان سے کلام کر رہے ہیں جھولے میں لیٹے ہوئے، جھولے میں لیٹے ہوئے، ان سے ابھی چند گھنٹے میں جو پیدا ہوا ہے بچہ، وہ اعتراض کا جواب دے رہا ہے، اور کلام کس سے کر رہا ہے؟ یہودیوں سے، اور یہودیوں کو بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، نبی ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یہودیوں سے کلام کر رہا ہے۔ پھر مجھے یہی جملہ دہرانے دیں جو اب سے 4 منٹ پہلے میں نے دہرایا تھا کہ ارے خانہ کعبہ کے باہر پیدا ہونے والا بچہ، خانہ کعبہ کے باہر پیدا ہونے والا بچہ اگر جھولے میں لیٹے لیٹے یہودیوں کے سامنے کلام کر سکتا ہے تو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے والا بچہ زبان رسالت چوس کر آغوش رسالت میں نزول قرآن سے پہلے قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ توجہ ہے نا جان مسئلہ پوری طاقت سے بہت شکر گزار آپ کی توجہ کا۔ بھائی وہاں بھی ابھی انجیل نازل نہیں ہوئی تھی اور عیسیٰ نے کلام کیا، یہاں بھی ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا اور علی نے کلام کیا، میرے مولا نے کلام کیا، اس لیے کہ قرآن آپ کے لیے کتاب میں آئے تو قرآن ہے، معصوم جو من اللہ ہو اس کے لیے کتاب میں قرآن نہیں آتا، اس کے قلب پہ قرآن آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد عالم، اس کا قلب قرآن ہوتا ہے۔ نہیں ابھی غور فرمائے، آج سے جو آیت پڑھ رہا ہوں تشریح کل کروں گا۔ معصوم کی شان یہ ہوتی ہے کہ معصوم پر نزول علم الہی کتاب کی صورت میں نہیں ہوتا، نور کی صورت میں ہوتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے رسول کے قلب پر فرقان نازل کیا تاکہ اسے عالمین کے لیے نذیر بنائے۔ صلوات بھیجیے، صلوات بھیجیے، عظمت خاتم النبیین۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ کتاب لکھی ہوئی ہو تو پڑھیں، مولانا ہمیں پڑھائیں تو ہم پڑھنا سیکھیں، حجے کرائیں تو ہمیں یاد ہو، حفظ کریں تو ہم حافظ بنیں، کتاب سامنے ہو تو ہم پڑھیں، سامنے ہو تو پڑھیں، سامنے ہو تو پڑھیں، سامنے ہو تو پڑھیں، اس لیے کہ ہماری زندگی اور ہے، میرا اللہ زندگی اور ہے جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ بس جملہ کہہ رہا ہوں دوستو، اور آپ انشاءاللہ اس جملے کو آج کی مجلس کا تحفہ سمجھیے، جو میرا اللہ ہوا کرتے ہیں وہ قرآن کو کتاب کی صورت میں سامنے رکھ کر پڑھنے کے محتاج نہیں ہوا کرتے، بلکہ جو میرا اللہ ہوتے ہیں وہ تو ماں کی گود میں لیٹے لیٹے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ کر بتاتے ہیں کہ ہم ہیں میرا صاحب محمد آل محمد کا سرکار خاصر مصطفیٰ کی عظمتوں پر سلام بھیجے نا محمد۔ جو من اللہ ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے، وہی اللہ ہوتا ہے جو من اللہ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں من اللہ ہوں، جو اپنے آپ کو یہ یقین کرے کہ میں اللہ کی جانب سے ہوں، وہ اللہ کی طرف جاتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوگا، پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس سے تو اس کا جوان بیٹا اگر کبھی راستے میں یہ پوچھ بھی لے گا کہ بابا ایسی آواز آ رہی ہے کہ موت ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، تو اس بیٹے کو یہ جواب دیتا ہے باپ، اس لیے کہ میرا اللہ بھی ہے اور زندگی میرا اللہ بھی ہے۔ کہا ہاں بیٹا، وہ قافلہ ہمارا ہی قافلہ ہے کہ ہم آگے آگے جا رہے ہیں، موت ہمارے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں میرے اللہ کی معراج، میرے نوجوان دوستو، تمہارے سید، تمہارے سردار شہزادہ علی اکبر نے کیا جملہ کہا ہے؟ تو کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حسین کہتے بیٹا ہم سے زیادہ حق پر کون ہے، ہم تو خود حق پر ہیں۔ تو شہزادہ علی اکبر کہتے تھے کہ میرے اللہ کی منزل، بابا جب ہم حق پر ہیں تو موت سے ڈرنا کیسا؟ بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر موت سے ڈر کیسا، موت کا خوف کیسا؟ بابا جب ہم حق پر ہیں
اور یہی بات جو علی اکبر نے کہی تھی وہی بات میرے مولا نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہی تھی، بیٹا جب تیرا باپ راہ الہی میں سبیل الہی میں میدان جہاد میں آتا ہے تو میرے اللہ اور اے اللہ کی اس منزل پر ہوتا ہے جہاں اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے۔ مشورے دے رہے ہیں لوگ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں لوگ حسین نانا کی قبر سے رخصت ہو رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں لوگ حسین جنت البقیع میں آ کر ماں کو سلام کر رہے ہیں، عبداللہ بھی آ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی آ رہے ہیں، عبداللہ جعفر طیار بھی آ رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں، آ کر مشورے دے رہے ہیں، مولا ابھی نہ جائیے، مولا ابھی نہ جائیے، مولا ابھی گرمی ہے، ابھی موسم بڑا شدید ہے، مولا ذرا موسم کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کر لیجیے، مولا اگر جانا ہی ہے تو لشکر جمع کر لیجیے، فوج جمع کر لیجیے، یزید کے سپاہی بہت ہیں، اس کے پاس تلواریں بہت ہیں، آپ یہ اتنا مختصر سا قافلہ خاندان کا لے کر جا رہے ہیں، اور کچھ دیر صبح کو فرما لیجیے، یزید سے ٹکرانا ہے تو ہم منادی کرا دیتے ہیں سارے عرب میں، چاروں طرف سے لوگ آ جائیں گے، آ کر آپ کی ہمراہی میں یزید پر بھرپور حملہ کریں گے۔ سب مشورہ حسین کو دے رہے ہیں، اور آخر میں کچھ مشورہ دینے والے تو رو کر ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ رہے ہیں، مولا اگر جانے کا ارادہ مصمم ہی کر لیا ہے تو اکیلے چلے جائیے، مردوں کو ساتھ لے جائیے، جوانان بنی ہاشم کو لے جائیے، ان خواتین کو نہ لے جائیے، زہرا کی بہو بیٹیوں کو نہ لے جائے، پردیس کا سفر ہے، یہ تو وہ بیویاں ہیں جو آج سے پہلے کبھی دیوڑی سے باہر نہیں نکلی۔ آپ نے سنا یہ تو وہ بیویاں ہیں جنہوں نے آج سے پہلے کبھی ڈیوڑی سے قدم باہر نہیں نکالا۔ حسین سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، حسین سب کو دعائیں دے رہے ہیں، بھائی تمہارے مشورے کا بھی شکریہ، بھائی تمہارے مشورے کا بھی شکریہ، تم حال دیکھ کر مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہو، میں مستقبل پر پوری نگاہ امامت رکھے ہوئے ہوں، اس لیے کہ میری نگاہ من اللہ الی اللہ ہے، میرا سفر مدینے سے کربلا تک نہیں ہے، میرا سفر اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف ہے، میں اللہ کی طرف واپس جا رہا ہوں، میں اپنے رب کی طرف واپس جا رہا ہوں، اور تم دیکھ لینا میرا گھر بھی لٹ جائے گا، میرے بچے بھی مارے جائیں گے، میری چادریں بھی چھن جائیں گی، میرے خیمے بھی جل جائیں گے، میرا سر بھی کٹ کے نیزے پہ بلند ہو جائے گا، لیکن میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میں محافظ قرآن ہوں، اگر لوگ کے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت نہ کروں تو مجھے وارث قرآن نہ کہنا۔ ماں نانا میں نے کل عرض کیا تھا، نانا کی قبر پہ آئے سلام کیا، ماں کی قبر پہ آئے سلام کیا، اماں دعا کرنا ثابت قدم رہوں، اماں دعا کرنا آپ کے دودھ کی تاثیر دکھاؤں، اماں دعا کرنا اکبر کی برچی کا پھل نکالتے وقت ہاتھ نہ لگے، اماں دعا کرنا اصغر کا تیر کھینچتے وقت گھبراہٹ نہ ہو، اماں دعا کرنا قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں ڈالتے ہوئے حسین کو پریشانی نہ ہو۔ آوازیں بطول آئی، حسین میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے ڈالا ہے، میرے لال تو کیا سمجھتا ہے، تو مدینہ چھوڑے گا، بطول قبر میں رہے گی، میرے لال میں تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گی، فرق اتنا ہے تو آگے آگے ہوگا، ماں سر کے بال کھولے پیچھے پیچھے ہوگی، میرے بیٹا تو 10 دن کربلا میں قیام کرے گا، میں فاطمہ زہرا 10 دن تیرے مقتل کی زمین اپنے بالوں سے صاف کرتی رہوں گی، تاکہ میرے لال جب زلجھنا سے زخمی ہو کر اسرے عاشور زمین کربلا پر آئے تو کوئی کنکر پتھر اس کے جسم میں چبھنے نہ پائے۔ عزادارو وہاں سے ابھی آپ جملہ سنو، قیامت جب جس وقت بھی یاد آئے گا بستر پہ بھی تو یہ جملہ سن کے رہو گے، عزادارو عزا خانے سجے ہوئے ہیں، اللہ جانے ان عزا خانوں میں میری ماں بہنوں مولا تمہیں سلامت رکھے۔ علامہ دربندی بیان فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، ابھی راستے میں آ رہا تھا، محرم کا چاند دیکھا، میرے ساتھ کا میں نے گاڑی میں سینے پر ہاتھ مار کے کہا یا حسین، ہائے حسین، یا حسین، یہ محرم کا چاند اس چاند میں لٹ گیا بطول کا بنا گیا، اس چاند میں اجڑ گیا بطول کا بنا گیا۔ عزادارو
علامہ دربندی کہتے ہیں کہ جب حسین ماں کی قبر سے رخصت ہوئے نا، ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، سلام کر کے چلنے لگے تو حسین نے چلتے چلتے کہا اماں اکیلا نہیں آیا ہوں، زینب بھی ساتھ آئی ہے، زینب کو دعائیں دو۔ زینب کا نام آیا جو قبر بطول ابھی تک خاموش تھی، ایک مرتبہ قبر بطول میں زلزلہ آیا، آواز آئی حسین میرا عباس کہاں ہے؟ ماتم کرو نا گزارو، اس سے بڑا میں اور سے بڑا کیا کہوں؟ ہمارا کوئی سلامت رکھے، ہمارا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم۔ کیا مقبول مجلس ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں آمد اور سواری کی مجلس۔ میرا عباس کہاں ہے؟ حسین نے ماں کی آواز سنی، باہر کھڑے ہوئے، عباس کو آواز دی، بھیا عباس جلدی آؤ ماں بلا رہی ہے۔ عباس جو دانوں کے زمین میں بیٹھے تھے ایک مرتبہ سر جھکائے ہوئے قبر بطول پہ آئے، قبر بطول کی مٹی کو وضع دیا، دانا رخسارا قبر بطول پہ رکھا، آواز زہرا سوا جملہ کری ہے، آواز زہرا آئی عباس تجھے پتا ہے میں نے تجھے اپنا بیٹا کہا ہے، میں نے تجھے اپنا بیٹا کہا ہے۔ عباس عباس جب تک تیرے بازو سلامت ہیں میری زینب و کلثوم کے چادروں سے خبردار، پردے سے خبردار، بیٹا میں ساتھ ساتھ ہوں گی، میری بیٹیاں کربلا میں اکیلی نہ رہ جائیں۔ عباس نے سرو سینہ پیٹ لیا، آقا زادی جب تک غلام زندہ ہے کسی کے ہاتھ شہزادیوں کی چادر تک نہیں پہنچیں گے۔ کے کہنے پہ وہاں بات کر لیں، آپ بازار سے افتتاحوں کی درخواست ہے، مجلس ہو گیا ہے۔